بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب 13ویں صدی کا آغاز ہوا تو امت مسلمہ بہت ہی نازک حالات سے گزر رہی تھی۔ اسی اثناء میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو وہ مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے اور دوسری طرف چائنا، بر صغیر، رشیا اور فارس تک اپنی قابلیت اور طاقت کا لوہا منوانے میں کامیاب ہو گئے۔ منگول فوجوں نے ظلم اور بربریت کی جو داستانیں رقم کیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ منگولوں کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام بڑی سلطنتیں دم توڑ رہی تھیں۔ دوسری طرف سلطنت خوارزم نے خراسان، ایران، شام اور عراق کے بیشتر علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی طاقت ناقابل شکست تھی، تاہم چنگیز خان نے اپنی لرزتی ہوئی فوج کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اسے پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں موجود ترک قبیلے محفوظ مقامات تلاش کرنے لگے۔ ان میں زیادہ تر قبیلے خانہ بدوش تھے، یعنی ان کو جہاں پانی اور سرسبز مقامات نظر آئے وہیں پر ڈیرا ڈال لیا۔ ان ترک قبیلوں میں سے کچھ شام پہنچے اور کچھ قبیلوں نے مصر کی طرف ہجرت کی۔ ان قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کی خاصیت یہ تھی کہ یہ قبیلہ باقی قبیلوں سے بڑا اور طاقتور تھا۔ یہ بہت ہی جنگجو قبیلہ تھا۔ اس کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا۔ یہ سردار اپنے قبیلے کے ہمراہ اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں سے ہوتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ اسی دوران سلیمان شاہ دریائے فراخ عبور کرتے ہوئے ڈوب کر اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے: سنگرتاکن، گندوگدو، ارتگرل اور دندار۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ بکھر گیا۔ سنگرتاکن اور گندوگدو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اہلت چلے گئے۔ جو لوگ بچ گئے انہوں نے ارتگرل غازی کو اپنی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے کائی قبیلے کا سردار چن لیا۔ ارتگرل غازی نہایت بہادر اور نڈر طبیعت کے حامل تھے۔ آپ اپنی فوج کا دفاع کرنا نہایت اچھے طریقے سے جانتے تھے، لہٰذا آپ اپنے چھوٹے بھائی دندار، اپنے اہل خانہ اور 420 خاندانوں کو لے کر ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطنت سلجوق میں داخل ہوئے۔ ان دنوں سلجوق سلطنت کے بادشاہ کا نام سلطان علاؤ الدین کیقوباد تھا، جو کہ اپنے عدل اور انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ ارتگرل غازی جب سلطان علاؤ الدین کے پاس پناہ لینے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں انکارا کے قریب ارتگرل غازی کو 2 فوجیں محو جنگ نظر آئیں۔ غازی ارتگرل ان دونوں فوجوں کو نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک فوج بہت طاقتور ہے اور دوسری اس کے مقابلے میں کمزور ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے مختصر دستے کے ہمراہ، جس کی مجموعی تعداد 444 تھی، کمزور فوج کی مدد کرنے کی ٹھان لی اور فوراً ہی اس طاقتور فوج پر زوردار حملہ کر دیا۔ وہ فوج گھبرا کر ہمت ہار گئی اور ارتگرل غازی کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ فتح کے بعد پتہ چلا کہ ارتگرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلجوقی سلطنت کے سلطان علاؤ الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بازنطینی عیسائی فوج تھی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ منگولین یعنی تاتاری فوج تھی۔ سلطان علاؤ الدین اس بہادری اور جان نثاری کے کارنامے سے بہت خوش ہوئے اور ارتگرل کو انکرا کے قریب خراکا ڈاک کے علاقہ دیا، جو کہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ کائی قبیلہ یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاؤ الدین نے یہ علاقہ کائی قبیلے کو اس لیے دیا تاکہ بازنطینوں کی طرف سے کسی بھی قسم کے حملوں سے بچا جا سکے اور سلطنت کا ایک بارڈر مکمل طور پر محفوظ ہو جائے۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سلطنت کے قریب علاقوں کو فتح کریں اور انہیں سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطینی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارتگرل غازی نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ جما لیا اور کچھ عرصے بعد ہی سلطان علاؤ الدین نے ارتگرل غازی کو سوگد شہر بھی دے دیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارتگرل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارتگرل غازی کی قوت دن بدن بڑھتی گئی اور ارد گرد کے علاقوں میں ان کا اقتدار بڑھنے لگا۔ سلطان علاؤ الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا،
لیکن ایشیائی کوچک اس وقت اندرونی سازشوں کی وجہ سے دولت زوال کی آخری منزل پر تھی۔ اگرچہ کونیا میں سلجوقوں کی شان و شوکت اب بھی قائم تھی، لیکن حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور دوسری طرف عیسائیوں نے قدیم بازنطینی سلطنت کے حصے واپس لے لیے تھے۔ اس کے علاوہ متعدد سلجوقی سرداروں نے اپنی خود مختار ریاستیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری یعنی منگولین کے حملے کا خطرہ ہمیشہ رہتا تھا۔ ان حالات میں سلطان علاء الدین کو ارطغرل غازی جیسے نڈر اور بہادر سردار کو دیکھ کر بجائے تشویش کے اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل غازی کو مزید انعامات سے نوازا۔ چنانچہ ایک دفعہ جب ارطغرل غازی نے سلطان کے نائب کی حیثیت سے یعنی اور برسا شہر کے درمیان تاتاریوں اور بازنطینوں کے متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے انعام کے طور پہ ان کے شہروں کو بھی ارطغرل غازی کی تحویل میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ارطغرل غازی کو اپنے ہراول دستے کا سپہ سالار بھی مقرر کیا۔ ان علاقوں میں زرخیز زمینوں، متعدد چراگاہوں کے علاوہ قلعے بھی تھے۔ ان کے بیشتر علاقوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا۔ ان علاقوں پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور پھر ان کے بیٹے عثمان غازی کو متعدد جنگیں لڑنا پڑیں۔ 1280 میں اسلامی دنیا کا یہ چمکتا ستارہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ارطغرل غازی کی زوجہ حلیمہ خاتون سلجوقی شہزادے غیاث الدین کی بیٹی تھیں۔ ارطغرل غازی اور حلیمہ خاتون کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا گندوز، پھر ساوجے اور سب سے چھوٹا عثمان تھا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد آپ کے جانشین آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی تھے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح بہادر، نڈر اور سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام فتح شدہ علاقوں میں خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت کے برعکس عثمانیہ سلطنت قائم ہوئی اور دنیا کے نقشے پر سلطنت عثمانیہ کا سورج طلوع ہوا، جو تقریباً 625 سال تک چمکتا رہا۔ اس کی وسعت 3 بر اعظموں میں 2 کروڑ کلومیٹر تک پہنچی۔ اس سلطنت سے جڑے ہر سلطان کی داستان اپنی مثال آپ ہے۔